السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کو شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ حدیث حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 یعنی کہ 99 قتل کیے۔ اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کی بابت لوگوں سے پوچھا تو اسے ایک راہب یعنی پادری کا پتہ بتایا گیا۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس پادری کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ اس نے پھر پوچھا کہ مجھے سب سے بڑے عالم بتلاؤ۔ اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی۔ اس نے اسے جا کر پوچھا کہ اس نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں، کون ہے جو اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو؟ جہاں فلاں زمین میں چلا جا، وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ چنانچہ اس نے نیکوں کی اس بستی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ طے ہی کیا تھا کہ اس کی موت آ گئی۔ اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آ گئے اور ان کے مابین جھگڑا شروع ہو گیا۔ ملائکہ رحمت نے کہا وہ تائب ہو کر آیا تھا اور دل کی پوری توجہ سے وہ اللہ کی طرف آنے والا ہے۔ عذاب کے فرشتے بولے اس نے کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا، اس لیے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ ان فرشتوں کے مابین یہ جھگڑا جاری تھا کہ ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، انہوں نے اپنا حاکم بنا لیا، ان سے فیصلہ دیا دونوں زمینوں کے مابین مسافت کو ناپو، یعنی جس علاقے سے وہ آیا تھا وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ اور یہاں سے نیکوں کے علاقے کا فاصلہ دونوں کی پیمائش کرو۔ ان دونوں میں سے وہ جس کے زیادہ قریب ہو وہی اس کا حکم ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ ارادہ کیے جا رہا تھا، بس اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور صحیح کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے، بس پیمائش میں وہ نیکوں کی بستی کی طرف ایک بالش زیادہ قریب نکلا، چنانچہ اسے اس بستی کے نیک لوگوں میں سے کر دیا گیا۔ نیز صحیح ہی کی ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے اس زمین کو جہاں سے وہ آ رہا تھا حکم دیا کہ دور ہو جا، اور ارض الصالحین کو جس کی طرف وہ جا رہا تھا حکم دیا کہ قریب ہو جا، اور فرمایا کہ ان دونوں کے مابین فاصلہ ناپو۔ جب انہوں نے ناپا تو ارض الصالحین کی طرف اسے ایک بالش زیادہ قریب پایا، بس اسے بخش دیا گیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ اپنے سینے کے سہارے بطور کرامت سرک کر پہلے زمین سے دور ہو کر تھوڑا سا دوسری طرف ہو گیا۔ اس کے فوائد یہ ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ گناہگار ترین شخص کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ تعالی ہر ایک کی توبہ قبول فرماتا ہے، بشرط یہ کہ خالص توبہ ہو جس کی شرائط پہلے گزر چکی ہیں۔ نمبر 2، علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلے کو بتلاتے وقت جو ہے سائل کی جو سوال کرتا ہے اس کی نفسیات اور اس کی مشکلات کو سامنے رکھیں، ایسے حکمت عملی اختیار کریں کہ جس سے اللہ کے حکم میں بھی تبدیلی نہ آئے اور سائل بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں پر مزید دلیر نہ ہو۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بہتر اور بدوں کے ساتھ رہنا خطرناک ہے۔ بوقت ضرورت فرشتے اللہ کے حکم سے انسانی صورت میں آتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ریممبر us in your prayers.